وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. یہ لا قسم سے پہلے لا نافیہ نہیں ہے، یہ لا نفی نہیں کر رہا قسم کی، بلکہ پہلے کئی دفعہ ذکر ہوا کہ قسم سے پہلے جب نفی آتی ہے تو اس سے اس قسم میں زور ہو جاتا ہے. گویا کہ جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان شکوک و شبہات کی نفی کی جا رہی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پھر قسم کے بعد آگے جواب قسم ہوتا ہے. اس سے وہ قسم اور جواب قسم مضبوط ہو جائے، مزید مضبوط ہوتا ہے، اس سے نفی نہیں ہوتی قسم کی. یہ قسم کی نفی نہیں ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. تو اس سے مزید زور پیدا ہو رہا ہے قسم میں. تو اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے اور وہیں آپ رہے ہمیشہ. اور آپ کی جوانی بھی اور آپ کا جو ہے وہ جوانی کے بعد کا بھی جوانی کا حصہ اور 53 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. تو یہ مکی دور کی آیت ہے، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو مکہ مکرمہ کی عظمت، مکہ مکرمہ کا مقام ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کی، اس شہر کی قسم اٹھائی ہے. نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں. یعنی اس شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس شہر کے مقام کی وجہ سے. اور اس شہر کے مقام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، آپ اس شہر میں پیدا ہوئے، آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، رہتے آئے ہیں، ابھی بھی رہ رہے ہیں. حلن کا مطلب مقیم ہونا، کسی جگہ رہنا، کسی جگہ اترنا. آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر آج مدینہ منورہ، جس کو مدینہ نبویہ بھی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، یہ مدینۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ آپ کا شہر ہے، اور آپ کے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ، جس کو یثرب پہلے کہا جاتا تھا، اس کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا. وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، لیکن مکہ مکرمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبا عرصہ رہے ہیں.
مدینہ منورہ میں تو آپ 10 سال رہے ہیں اپنی زندگی مبارک کے آخری 10 سال، اور آپ مجبوراً نکلے ہیں مکہ سے۔ جب آپ مکہ سے نکلے اور آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اے مکہ کی سرزمین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو مجھے سب سے محبوب ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا، میں ہمیشہ مکہ مکرمہ میں ہی رہتا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تو اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہے۔ تو مدینہ منورہ کی بڑی فضیلت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے ہجرت کے بعد۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، مدینہ منورہ سے بھی زیادہ ہے۔ اگرچہ اختلاف ہے، بعض علماء جو ہیں وہ بعض احادیث کی وجہ سے مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن اگر تمام دلائل کو مد نظر رکھا جائے تو مکہ مکرمہ کی فضیلت مدینہ منورہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک کے 53 سال رہے ہیں، اور اگر 90 زندگی کو شمار کیا جائے تو 90 زندگی کے زیادہ سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ کی پیدائش مبارک جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، آپ کا آبائی شہر ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ تو اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ جس بات کو آپ فرما رہے ہیں تو یہ حدیث ہے ترمذی کی، باب فی فضل مکہ، مکہ مکرمہ کی فضیلت کا شہر۔ تو راوی کہتے ہیں صحابی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ سرزمین ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی زمین میں سب سے محبوب اللہ کو جو زمین ہے وہ تو ہی ہے۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا، میں تو اس لیے یہاں سے نکل رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بہرحال اس مکہ مکرمہ کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور ایک دفعہ نہیں اٹھائی، کئی دفعہ اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ آپ مقیم ہونے والے ہیں اس شہر میں مستقبل میں، یعنی یہ صورت مکی ہے، تو بعض مفسرین نے معنی کیا وانت حل، یعنی حال کی بات ہو رہی ہے، آپ زمانہ حال میں مقیم ہیں اس شہر میں۔ بعض مفسرین نے معنی کیا ہے وانت حل، آپ مقیم ہونے والے ہیں دوبارہ بہذا البلد، اس شہر میں، یعنی فی المستقبل، مستقبل میں، یعنی آپ زمانہ مستقبل میں دوبارہ اس شہر میں آنے والے ہیں۔ ایک دفعہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے، پھر دوبارہ یہاں آئیں گے، اور اس سے پھر مراد 8 ہجری میں فتح مکہ مراد ہے۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے، واللہ عالم۔ اور زمانہ حال میں بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے جو پیدا ہوا، یعنی اولاد کی۔ بعض مفسرین کے مطابق کوئی بھی والد، کوئی بھی اولاد اللہ کی مخلوق ہے، والد بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے عمومی طور پہ ہر والد کی، ہر اولاد کی قسم اٹھائی، اللہ کی مخلوق، اللہ جس کی مرضی قسم اٹھائے۔ اللہ نے اتنی بہترین شکل میں انسان کو پیدا فرمایا۔ بعض مفسرین کے مطابق والد سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی ہے۔ وما ولد، اور ان کی اولاد کی، بنی آدم کی۔ بنی آدم کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بحیثیت مجموعی، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے والد کی بھی اور جو پیدا ہوا اس کی بھی۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں جواب قسم کیا ہے جس چیز پہ قسم اٹھائی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مشقت میں، یعنی ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی مشقت کے لیے پیدا کیا۔ مشقت میں سے مراد مشقت کے لیے،
انسان عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں ہوا، جس طرح ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم تو عیش و عشرت کے لیے آئے ہیں، ہم تو کھانے پینے سونے کے لیے آئے ہیں۔ انسان دنیا میں مشقت کے لیے آیا ہے، کچھ کرنے کے لیے آیا ہے، دین کے غلبے کے لیے، جس کو جہاد کہتے ہیں، عبادت کے لیے آیا ہے، اللہ کی عبادت کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، برے اچھے عمل میں سے اچھے عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور آگے فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے، باطل چلا جاتا ہے۔ گویا کہ زمین و آسمان کو اللہ نے فضول نہیں بنایا، بلکہ حق اور باطل کی کشمکش کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے اس آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ اس حق اور باطل کی کشمکش میں کون، یہ بات تو طے ہے اللہ کی طرف سے، حق باطل پر غالب آ کر رہے گا اور باطل جا کر رہے گا اور حق باطل کا سر توڑ دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حق کا ساتھ کس نے دینا ہے اور باطل کا ساتھ کون دے گا؟ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا، اور یہ کام آسان نہیں ہے، مشقت والا ہے، بہت مشقت والا ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، یعنی مشقت کے لیے پیدا فرمایا، جو اس کو ذمہ داری دی بڑی مشقت والی ہے، آسان نہیں ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے یہ کہ ہرگز نہیں قدرت رکھتا اس پر کوئی ایک؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آزاد ہوں، کوئی میرے اوپر نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، میں آزاد پیدا ہوا ہوں، آزاد زندگی گزاروں گا، کوئی مجھ سے پوچھ نہ کرے، کوئی مجھ پہ روک ٹوک نہ لگائے۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط گمان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے زبردستی کرنے سے منع کیا، اللہ نے اگر لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے سے منع کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں انسان آزاد ہے، انسان پابند ہے، مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب بھی پابند ہونا ہے۔ اگر وہ اللہ نے روک دیے ہے زبردستی کرنے سے نبی کو، نصیحت کرنے والے کو، اس کا مطلب یہ نہیں انسان جو مرضی کرے، اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، اگر انسان اپنی مرضی کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین پوچھیں گے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ دروغہ نہیں ہیں، آپ زبردستی نصیحت نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی سن لیں کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ بڑا عذاب دے گا، کیونکہ لوٹ کر تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے، حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ تو انسان آزاد نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت کا نعرہ ہے، یہ جو آج کا بڑا ایک خوبصورت نعرہ ہے، آزاد ہے انسان، کوئی آزاد نہیں ہے۔ ہاں، زبردستی انسان سے یہ کام نہیں کروایا جا سکتا، لیکن جو انسان منمانی کرے گا پھر سزا بھی خود ہی بھگتے گا۔ تو اس سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے۔ ایک مخلوق ہے جو پیدا کیا گیا ہے، خالق نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، انتہائی ناقص انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، تو اللہ خالق کائنات، اللہ الملک العلام فعال لما یرید بے مقصد کام کیسے کرے گا؟ بے مقصد انسان کو کیسے پیدا فرما دے گا؟ نہیں، انسان کے اوپر اللہ قدرت رکھتا ہے، انسان آزاد پیدا نہیں ہوا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے تباہ کر دیا مال ڈھیروں ڈھیر۔ یہ بھی ایک انسان کے فخر کی ایک دنیاوی فخر، انسان فخر کرتا ہے میں نے اتنا مال لگا دیا، فلاں چیز میں نے اتنے میں خرید دی، میں نے فلاں جگہ اتنا مال روڑ دیا۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا دار لوگ کرتے ہیں فخر، میں نے فلاں چیز اتنے کی خریدی، لوگوں کو بلا وجہ بتائیں گے۔ اب قربانی کا موسم ہے، لوگ ایک دوسرے کو میسج کریں گے، SMS کریں گے، میں نے فلاں جانور اتنے کا خریدا، میں نے فلاں جانور اتنے کا خریدا۔ اللہ کے لیے خریدا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خریدا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھ رہا اسے کوئی؟ یہ کیا اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی حساب کتاب لینے والا، کوئی اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ ہے اللہ رب العالمین۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہر چیز کا حساب کرنا ہے۔ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز۔ ہم تو بعض چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں نا، فلاں چیز کیمرے سے ریکارڈ کر لی، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کس کس طریقے سے ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ تو انسان دنیا میں کسی کام کے لیے آیا، مشقت کے لیے آیا ہے، اور انسان پابند ہے، آزاد نہیں ہے، اور انسان کو یہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، انسان کی نگرانی ہو رہی ہے ہر وقت،
انسان کا ہر وقت ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہیں، رقیب ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ ہر چیز کو. انسان کو اس کا دھیان کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا